اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الاعراف مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی اور یہ قرآن مجید کی طویل ترین مکی صورت ہے، 1.25 پارے پر مشتمل، 24 رکوع، 1.25 پارہ۔ یہ صورت تاریخ انسانی کے بیان پر مشتمل ہے۔ تاریخ انسانی کے 3 ادوار ہیں۔ ایک ہے ازل، جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کریں، اور اس وقت ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اپنے مکروہ عزائم کا اظہار کیا۔ تو یہ ازل کا بیان بھی صورت میں ہے۔ اور پھر ایک ہے ابد، ہمیشہ ہمیش کی جنت اور ہمیشہ ہمیش کی جہنم، اس کا ذکر بھی ہے۔ اور پھر جو درمیانی عرصہ ہے جو اس زمین پر ہم بسر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے بھی 6 بڑی بڑی تہذیبوں کی تاریخ اور ان کا پورا انجام اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ اس صورت کا خاص موضوع ہے تاریخ انسانی کا بیان۔ جو پہلا رکوع ہے وہ اس صورت کے مضامین کا انڈیکس یا اشاریہ ہے۔ پہلے رکوع میں جو باتیں مختصر طور پر بیان ہوئیں، بعد میں انہی کی تفصیل اللہ نے اس صورت میں بیان کی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے رکوع سے لے کر اور 7ویں رکوع تک ازل اور ابد ان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 36 تک ازل کا بیان ہے، اور آیت 36 سے لے کے آیت 53 تک ابد کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد پھر رکوع نمبر 8 سے لے کے رکوع نمبر 16 تک آپ دیکھیں گے کہ 6 بڑی بڑی تہذیبوں کی تاریخ بیان ہوئی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر 17 سے لے کے اور 21 تک بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ اہم واقعات بیان کیے۔ پھر آخری 3 رکوع ہیں 22، 23 اور 24۔ اس میں پھر صورت کا آخری حصہ ہے، ہماری ہدایت کے لیے بہت دلوں کو نرم کرنے والے، دلوں کو موم کرنے والے کچھ مضامین ہیں جو بیان فرمائے۔ آئیے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، حروف مقطعات۔ ان کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ 2 صورتیں قرآن مجید میں ہیں کہ جن کے شروع میں 4 حروف مقطعات آئے، ایک سورہ اعراف اور ایک سورۃ الرعد۔ سورۃ الاعراف میں الف لام میم صاد اور سورۃ الرعد میں الف لام میم را۔ ان کا اصل مفہوم کیا ہے؟ مختلف مفسرین نے اپنے اپنے طور پر کچھ مفاہیم بیان کیے ہیں، لیکن وہ ان کے اندازے ہیں، حتمی بات کسی مفسر نے نہیں لکھی۔ کتاب انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں تنگی پیدا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے شدید غمگین تھے کہ میری بات کا اثر نہیں ہو رہا، لوگ قریب نہیں آ رہے، لوگ میری دعوت قبول نہیں کر رہے۔ اور یہ ہوتا ہے اکثر نبیوں کے ساتھ، یہ ہوا کہ شروع میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ساتھ دیا، پھر بعد میں جب ذرا کچھ لوگوں کے ساتھ دینے کی وجہ سے ایک کیفیت بنی، سما بنا، کچھ فتح کے امکانات نظر آئے، اب بہت سے لوگ ساتھ ہو گئے۔ تو آپ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس میں کوئی میرا اپنا قصور ہے،
میں شاید صحیح معنوں میں لوگوں تک بات پہنچا نہیں پا رہا، اس کی وجہ سے آپ غمگین تھے۔ ہر سلیم الفطرت آدمی ناکامی کا سبب بجائے دوسروں پر ڈالنے کے اپنے اندر تلاش کرتا ہے۔ یہ اچھی کیفیت نہیں ہے کہ آدمی دوسروں کو مورد الزام ٹھہرائے اور سمجھے کہ انہی کی وجہ سے ناکامی ہوئی ہے، بلکہ سلیم الفطرت آدمی سمجھتا ہے کہ میری غلطی ہے۔ یہی کیفیت آپ کی بھی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بار بار قرآن مجید میں تسلی دی کہ اے نبی آپ اپنا کام بالکل صحیح کر رہے ہیں، آپ واقعی بات پہنچانے کا حق ادا کر رہے ہیں، اور یہ ہٹ درم لوگ ہیں جو کہ آپ کی بات کو نہیں مان رہے، آپ کیوں یہ سوچ کر ہلکان ہو رہے ہیں کہ شاید میرا قصور ہے، شاید میری کمی ہے جس کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ رہی۔ فرمایا فلا یکن فی صدرک حرج من، اس کتاب کے نازل ہونے کی وجہ سے اے نبی آپ اپنے سینے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، لتنذر بہ، بلکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرتے رہیں۔ تبلیغ قرآن کے ذریعے سے، انذار قرآن کے ذریعے سے، تبشیر قرآن کے ذریعے سے، تذکیر قرآن کے ذریعے سے، یہ مضمون سورہ مائدہ میں بھی آیا، سورہ انعام میں بھی آیا، یہاں بھی فرمایا لتنذر بہ، اے نبی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے انہیں خبردار کرتے رہیں، بس آپ کی یہی ذمہ داری ہے، منوانا لوگوں سے یہ آپ کے ذمہ ہے ہی نہیں۔ بس ذکریٰ للمؤمنین، اور یہ قرآن مجید نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کلام کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کے سوا دوسرے اولیاء کی پیروی مت کرو۔ ہر دور میں یہ گمراہی رہی ہے کہ جی ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہے، ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں۔ ہر شرک اور ہر بدعت کے لیے یہی دلیل ہوتی ہے کہ یہ ہمارے باپ اور دادا اور ہمارے بڑوں کی یہ ریتیں اور رسمیں ہیں، تو باپ دادا اور ان کی ریتیں رسمیں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر ان کی ریتیں رسمیں قرآن کے مطابق ہیں، سنت کے مطابق ہیں، ضرور پیروی کیجیے، اور اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف نازل کیا جاتا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کے سوا دوسرے اولیاء کی پیروی مت کرو۔ سرداران قریش نوجوانوں کو کہتے تھے اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، اے نوجوانوں ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہارے بزرگ ہیں، ہم نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح سے لوگ آتے ہیں اور دوسرے نوجوانوں کو، دوسروں کے بچوں کو ورغلا کر اور اپنے پیچھے لگا کر، عزائم ان کے اپنے ہوتے ہیں، خود کو اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، استعمال دوسروں کے بچوں کو کرتے ہیں، لہٰذا محمد کی بات مت مانو معاذ اللہ، یہ خام خواہ تمہیں استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ اتبعوا سبیلنا، ہمارے رستے کی پیروی کرو، ولنحمل خطایاکم، اگر ہمارے رستے کی پیروی میں کوئی گناہ ہے تو تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے اللہ کے پاس جا کر، اللہ سے کہیں گے اللہ انہیں کچھ نہ کہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کے گناہوں کی سزا ہمیں دے دے۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، قیامت کے دن کوئی کسی کے گناہ کو نہیں اٹھا سکے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، جس نے گناہ کیا ہے اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھائے گا، ہاں جس نے اسے گناہ پر مائل کیا ہے اس کو دوہری سزا ملے گی، اپنی گمراہی کی بھی اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی بھی۔ تو فرمایا کہ ان بزرگوں کی باتوں میں نوجوانوں مت آؤ، پیروی کرو اس کلام کی جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم میں سے کم ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اب یہ صرف ایک اشارہ ہے، تفصیل آگے آئے گی۔ فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں ایسی گزری کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ آگے تفصیل آئے گی، قوم نوح کی بستی، قوم ہود کی بستی، قوم سمود کی بستی، قوم لوط کی بستی، قوم شعیب کی بستی۔ فرمایا کتنی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو ان پر ہماری پکڑ آئی راتوں رات، یا اس وقت آئی جب کہ وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے، کھانا کھانے کے بعد آرام کر رہے تھے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ، تو پھر ان کی پکار اور فریاد نہیں تھی، اذ جاءہم باسنا، جب کہ ان تک ہماری پکڑ آئی، الا ان قالوا، مگر وہ یہی فریاد کرتے رہے، انا کنا ظالمین، کہ بے شک ہم ہی ظالم ہیں، بے شک ہم ہی ظالم ہیں، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔
لیکن آفت آنے کے بعد اس قسم کی فریاد فائدہ نہیں دیتی، اس سے پہلے توبہ ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو ہم ضرور پوچھیں گے، سوال کریں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی۔ پہلے رسولوں سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ رسول کہیں گے اللہ ہم نے پہنچا دیا۔ اب اللہ پوچھے گا قوموں سے تم تک میرا پیغام پہنچا تھا؟ جی پہنچا تھا، بتاؤ عمل کیا کہ نہیں کیا؟ تو ہم پوچھیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم پوچھیں گے رسولوں سے بھی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور پھر ہم تمام احوال ان کو سنائیں گے اپنے علم کی بنیاد پر۔ ہمیں خود پتہ ہے کہ رسولوں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اور کس نے کیا عمل کیا، ہمیں خود پتہ ہے۔ یہ تو صرف ایک انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے کہ رسولوں سے پوچھا جا رہا ہے، ورنہ ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے، رسولوں نے کیا کیا، اور اس کے بعد قوم کے افراد نے کیا کیا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم انہیں تمام احوال اپنے علم کی بنیاد پر سنائیں گے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہیں تھے، ہم وہاں موجود تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس روز وزن ہوگا بالکل صحیح، اعمال بالکل صحیح تولے جائیں گے۔ یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس روز وزن ہی فیصلہ کن ہوگا، وزن کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اور تیسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس روز وزن ہوگا ہی حق میں، جو نیکی خلوص سے خالی ہے اس کا وزن ہی نہیں ہوگا۔ جس نیکی میں دکھاوا ہے وہ نیکی پھوکٹ ہوگی، اس کا وزن نہیں ہوگا۔ وزن صحیح ہوگا، یا وزن ہی فیصلہ کن ہوگا، یا وزن ہوگا ہی حق میں۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جن کی نیکی کی تولیں اس روز بھاری ہوئیں، فاولئک ھم المفلحون، پس وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی میں شامل فرمائے اور خوب سے خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کی نیکی کی تولیں، نیکی کے پلڑے ہلکے ہوئے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے، ہماری آیتوں کی ناقدری کرتے رہے، ہماری آیتوں سے ناانصافی کرتے رہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، دیکھو ہم نے تمہیں زمین میں آباد کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معیشت کے ذرائع پیدا کیے۔ کسی کی معیشت کسی پیشے میں ہے، کسی کی معیشت کسی پیشے میں ہے، اور اللہ نے ایسا توازن قائم کیا ہے کہ ہر دور میں ہر ضرورت کے حوالے سے مختلف لوگ مختلف پیشے اختیار کرتے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ کوئی دالیں پیدا کر رہا ہے، اگا رہا ہے، کوئی آٹا پیدا کر رہا ہے، کوئی سبزیاں، کوئی پھل، کوئی جوتے بنا رہا ہے، کوئی دھات کی چیزیں بنا رہا ہے۔ یعنی ایسی اللہ نے تقسیم کی ہے کہ ہر پیشے کے اوپر کام کرنے والے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، اور انسان کی ضروریات پوری ہو رہی ہے۔ کیسا اللہ کا احسان ہے۔ تو ہم نے تمہیں زمین میں آباد کیا، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں تمہاری معیشت کے، تمہاری گزر اوقات کے ذرائع پیدا کیے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، تم میں سے کم لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں اور اللہ کا احسان مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد اب ازل کا بیان آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں بنایا۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت گری کی، تمہاری فنشنگ کی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ دوسری مرتبہ قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں آ رہا ہے۔ پہلی بار آیا سورہ بقرہ میں، اور اب اس کے بعد دوسری بار ذرا تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں۔ فرمایا ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو علیہ السلام۔ فسجدوا الا ابلیس، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، سورہ کہف میں بتایا گیا کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، ورنہ فرشتے اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتے۔ انسانوں اور جنوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو اللہ کا کہنا مانے چاہے تو نہ مانے۔ فرمایا سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ بہت نیک جن تھا، اللہ نے اس کی نیکی کی وجہ سے اس کو فرشتوں کے ساتھ ایک درجہ دے دیا تھا۔ جو حکم فرشتوں کے لیے تھا وہ اس کے لیے بھی تھا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، اور یہ بدبخت اللہ کے حکم کی فرما برداری سے محروم رہا۔
لم یکم من الساجدین، وہ نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، پوچھا اللہ نے، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ قال انا خیر منہ، اس نے بڑے تکبر سے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، آگ ایک لطیف شے ہے، اس کی پہنچ ذرا اوپر تک ہے، جنات اوپر تک جاتے ہیں، اور وخلقتہ من طین، اس کو آدم کو تو نے پیدا کیا ہے گارے سے، گارا کثیف شے ہے، وہ پستیوں کا مکین ہے، زمینی میں رہتا ہے، اوپر نہیں جا سکتا، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں۔ حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے کیا چیز بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے یہ فیصلے بھی اللہ کرتا ہے۔ اگر گارے کا اور آگ کا مقابلہ ہو جائے تو گارا غالب آ جاتا ہے، گارا آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو نرے گارے کی مخلوق نہیں تھے، ان میں اللہ نے اپنی روح بھی ڈالی تھی، لیکن ابلیس ظاہر پرست تھا، اس نے روح کا ادراک نہیں کیا۔ ہے ذوق کے تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو ذرا صاحب ادراک نہیں، اس نے صرف ظاہر کو دیکھا، ظاہر پرستی بھی شرک ہے، اور اس کے مطابق اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس کو تو نے پیدا کیا ہے گارے سے، مجھے پیدا کیا ہے آگ سے۔ قال فاہبط منہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتر جا یہاں سے، کوئی اونچا مقام تھا فرشتوں کے ساتھ دیا ہوا تھا، کہا تھا اتر جا یہاں سے۔ فما یکون لک، تیرے لیے ہرگز جائز نہیں، ان تتکبر فیہا، کہ تو یہاں بیٹھ کے تکبر کرے، اپنی بڑائی کا بیان کرے۔ فخرج، نکل جا یہاں سے، انک من الصاغرین، بے شک تو ہو گیا ہے اب ذلیلوں میں سے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اور ابلیس سرکش ہو گیا، اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے جس روز کے یہ انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس کو پورا علم تھا کہ یہ دنیا میں انسان بھیجے جائیں گے، کچھ عرصے دنیا میں رہیں گے، پھر قیامت آئے گی، ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کو پوری اللہ کی جو بھی یہ تقویم ہے اور جو اللہ کی پلاننگ ہے اس کا علم تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے جب تو انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا کہ جا، بے شک تو ہو گیا مہلت پانے والوں میں سے۔ قال فبما اغویتنی، اب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام لگایا، شیطنت ہے یہ، اللہ تعالیٰ کو الزام دیا۔ قال فبما اغویتنی، اس نے کہا کہ اے اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا، نہ تو مجھے سجدے کا حکم دیتا اور نہ میری یہ ذلت ہوتی، جو تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، میں ضرور ان کی گھات میں بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے دائیں طرف سے بھی، ومن خلفہم، میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، ان کے دائیں طرف سے بھی، وعن شمائلہم، ان کے بائیں طرف سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آؤ شیطان مردود سے۔ قرآن سیدھا رستہ ہے، یہ پچھلی سورت سورہ انعام میں آیا، اور جب بھی تم قرآن پڑھو گے شیطان آ کر تمہیں بھٹکانے کی کوشش کرے گا، وہ سیدھے راستے پر بدبخت بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا جب بھی قرآن پڑھو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ نحل آیت نمبر 98۔ سامنے سے حملہ آور ہوں گا، سامنے جو دنیا ہے ان کے لیے مزین کر دوں گا، یہ دنیا ہی میں کھو جائیں گے، یہیں کی چکا چوند میں کھو جائیں گے، اور پھر یہیں کی سہولیات، یہیں کا مال، یہیں کی آسائشیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں پیچھے سے حملہ آور ہوں گا، جو پیچھے ماضی میں باپ دادا کی ریتیں رسمیں ہیں، جو بدعتیں ہیں، جو شرک ہے، یہ اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے۔ میں دائیں طرف سے حملہ آور ہوں گا، نیکیاں کریں گے دائیں ہاتھ سے، لیکن ان میں دکھاوا، ان میں تکبر نیکی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے نیکیاں ان کی برباد ہو جائیں گی۔ میں بائیں طرف سے حملہ آور ہوں گا، اور بائیں ہاتھ اس میں نامہ اعمال ہوگا ان کا جنہوں نے برائیاں زیادہ کی ہیں، یعنی ہر قسم کی غلط کام کریں گے، برائیاں کریں گے۔ تو میں سامنے سے بھی حملہ آور ہوں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا کہ نکل جائے یہاں سے،
مذعومن، اس حال میں کہ تو برا ہے، یعنی برے حال میں ہو کر، ذلیل ہو کر نکل جائے یہاں سے، مدحورا اور دھکیلا ہوا، دھتکارا ہوا بن کر، لمن تبعک منہم، اور یقیناً ان میں سے جس نے بھی تیری پیروی کی، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں جہنم کو تم سب کے سب سے بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم آباد ہو جاؤ تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ یہ ایک آزمائشی جنت تھی کہ جس میں آزمائش کے لیے داخل کیا گیا، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کو آزمائش ہو جائے، تجربہ ہو جائے کہ کس طرح سے شیطان ان کو اور ان کی اولاد کو بھٹکائے گا، ورنہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا ہی زمین کے لیے تھا، انہوں نے زمین پر ہی آنا تھا، وہ بطور سزا اللہ نے زمین پہ نہیں بھیجا، ان کو تو اللہ نے خلافت دی ہی زمین کے لیے تھی۔ تو فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا بسو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس جنت میں سے جہاں سے تم چاہو کھاؤ، لیکن جیسے دنیا میں بہت ساری چیزیں حلال ہیں جو چاہیں آپ استعمال کریں، لیکن دنیا میں بھی کچھ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو ان دونوں کے جی میں وسوسہ اندازی کی شیطان نے، کیوں؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کے لیے وہ ظاہر کر دے جو کچھ کہ ان دونوں سے پوشیدہ تھا ان کی شرمگاہوں میں سے، یعنی انہیں اپنے جنسی جذبات کا بھی زیادہ احساس نہیں تھا، اور لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، اس نے کوشش کی کہ جنسی اعتبار سے ان کے جذبات کو مشتعل کر کے انہیں فحاشی کی طرف لے آئے۔ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، شیطان اور اس کی قوتیں ہمیں بے حیائی اور فحاشی کی طرف لے کر آتی ہیں۔ ہر ڈرامے کا موضوع پیار محبت، ہر گانے کا موضوع یہی بغیرتی، یہی پیار اور محبت، ہر فلم کا یہی موضوع، ہر اشتہار کے ذریعے سے یہی حرکت کہ کسی طرح سے جنسی اعتبار سے انہیں حیوان بنایا جائے۔ تو آج بھی شیطانی قوتیں وہی کام کر رہی ہیں، ہمارے جنسی جذبات کو مشتعل کر رہی ہیں۔ ہم نے نکاح کو بہت مہنگا کر دیا، نکاح کرنا تو بہت مشکل ہے، اور دوسری طرف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے فحاشی اتنی پھیلائی، جنسی جذبات کو اتنا مشتعل کیا کہ معاشرے میں گندے کام وہ ترقی کر رہے ہیں، وہ گندے کام بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس نے اس لیے وسوسہ اندازی کی تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہوں کو جو ان سے چھپی ہوئی تھی ظاہر کر دے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اور شیشے میں اتارنے کے لیے اس نے کہا کہ تم دونوں کو نہیں روکا تمہارے رب نے اس درخت سے، إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ، مگر اس لیے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکون من الخالدین، یا تم دونوں یہاں پر ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ اس جنت میں ہمارا قیام عارضی ہے، تو اس نے کہا کہ اگر تم نے درخت کا پھل کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، جیسے فرشتوں کو اللہ کی قربت حاصل ہے تمہیں اللہ کی قربت مل جائے گی، اور پھر تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اس طریقے پر اس نے ورغلایا۔ قاسمہما، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے بڑا ہی خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور، اس نے دھوکے کے ذریعے ان دونوں کو شیشے میں اتار لیا، ان دونوں کو بہکا دیا۔ فلما ذاق الشجرہ، جب ان دونوں نے اس درخت کا ذائقہ چکھا، درخت کے پھل کا ذائقہ چکھا، بدت لہما سوآتہما، ان دونوں پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، ایک دم ان کو محسوس ہوا کہ ہم برہنہ ہیں۔ اب انسان میں فطری حیا ہے، حیات کا لفظ بنا ہی حیا سے ہے، فطری حیا ہے۔ فرمایا وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ دونوں فوراً لگے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے، فوراً اپنا سطر چھپانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ایسے میں ان کو پکارا ان کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ یعنی اب دونوں اس درخت سے دور ہو گئے ہیں، لہٰذا اب ہاذہ شجرہ نہیں آ رہا، تل کا اشارہ آ رہا ہے، دور کا اشارہ آ رہا ہے۔ یعنی اس قدر آدم علیہ السلام کو ندامت ہوئی کہ میں نے یہ کیا کیا، اس درخت سے دور ہٹے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تم کو اس درخت سے روکا نہیں تھا۔ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا میں نے تم دونوں کو یہ نہیں کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔
قال ربنا ظلمنا انفسنا، فوراً ان دونوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، دونوں نے اللہ کے سامنے عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے۔ نوٹ کیجئے، مولانا مودودی نے بڑے پیاری تشریح لکھی ہے یہاں پر کہ کیا فرق ہے آدمیت کا اور شیطنت کا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود بڑا بنایا اور ابلیس نے خود بڑائی کا دعویٰ کیا۔ آدم علیہ السلام نے خطا خود سے نہیں کی، ابلیس نے ورغلا کر کروائی، اور ابلیس نے خود سے اللہ کی نافرمانی کی۔ آدم علیہ السلام نے خطا کی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اور ابلیس نے خطا کی اپنی بڑائی کا اظہار کے لیے۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام کو اللہ نے خطا پر متوجہ کیا، انہوں نے فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دی۔ ابلیس نے دلیل پیش کی کہ میں نے صحیح کیا ہے، اور تکبر کیا کہ تو نے مجھے بنایا ہے، آگ سے اس کو بنایا ہے، گارے سے۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کا سارا الزام اپنے آپ کو دیا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور ابلیس نے الزام ڈال دیا کس پہ؟ اللہ پہ، کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ یہ فرق ہے آدمیت کا اور شیطنت کا۔ اللہ ہمیں آدمیت کا رستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں شیطنت پر چلنے سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا